کہ اگر آنکھیں ناپاک ہوں تو تصور کرنے میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے، اتنی آسانی سے پھر تصور ہوتا نہیں کیونکہ آنکھیں ناپاک ہیں۔ تو اس کے لیے یہ بہترین مشق ہے میں ایک بات بولوں گا تو آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ انسان کی جو آنکھیں ہیں نا، یہ دل کا دروازہ ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تھا کہ اگر عورتیں سامنے ہوں تو اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی عورتوں کی رسپیکٹ ہو رہی ہے، رسپیکٹ تو ان کی ہے، لیکن اس کے اندر آپ کی اپنی بھی حفاظت ہو رہی ہے، کیونکہ عورتوں کو دیکھ کے یہ جو ہے نا، میں نے کئی دفعہ چاہا کہ میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کروں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ معاملہ اتنا نازک ہے کہ مجھے یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے جب بھی میں نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا سوچا کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ کے لیے اجیرن ہو جائے گی اگر یہ باتیں اس کے بارے میں آپ لوگوں سے کروں گا، تو پھر آپ لوگوں کی زندگی سے شاید جو ہے وہ انجوائمنٹ ختم ہو جائے۔ مسئلہ یہ کہ آنکھوں کے سامنے جو بھی آ رہا ہے، آنکھوں میں اتنی طاقت ہے، ہماری آنکھوں میں اتنی کشش ہے کہ وہ اس کا جو عکس ہے، جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ فوراً آنکھوں میں اتر جاتا ہے۔ خاص طور پر جو نفس کی مرغوب غذائیں ہیں، یعنی عورتوں کو دیکھنا یا دیگر اشیاء کو دیکھنا، شہوت آمیز چیزوں کو دیکھنا، تو ان چیزوں کو دیکھنے سے ان کا جو عکس ہے آنکھوں میں اور آنکھوں سے دل میں اتر جاتا ہے۔ اچھا، اب میں نے سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ سے یہ سنا ہے کہ اگر آنکھیں ناپاک ہوں تو تصور کرنے میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے، اتنی آسانی سے پھر تصور ہوتا نہیں کیونکہ آنکھیں ناپاک ہیں۔ تو اس کے لیے یہ بہترین مشق ہے کہ آپ اس میں اللہ کو کالے پینسل سے سفید کاغذ پر 66 ٹائمز لکھیں۔ جب بھی لکھیں 66 ٹائمز لکھیں، نہ ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو، 66 مرتبہ لکھ کے پین رکھ دیں کیونکہ یہ عمل ہے۔ اچھا، اب کتنی دفعہ لکھنا ہے آپ نے 66 مرتبہ؟ آپ کے اوپر ہے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ آپ چاہیں تو ایک صبح لکھ لیں، ایک دفعہ شام کو لکھ لیں، آپ چاہیں تو دوپہر کو بھی لکھ لیں، 3 دفعہ لکھ لیں، 4 دفعہ لکھ لیں، 5 دفعہ جتنی آپ کے اندر خواہش ہے کہ جتنی جلد از جلد میری آنکھوں میں میرے دل میں اللہ آ جائے، تو اتنی ہی جو ہے بار آپ اس کو لکھیں۔ جب بار بار آپ اس کو لکھیں گے نا، تو اس کے لکھنے سے آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ پاک ہو جائیں گی۔ اللہ کے نام کو بار بار دیکھنے سے آپ کی آنکھیں پاک ہو جائیں گی۔ جب آپ کی آنکھیں پاک ہو جائیں گی، فوری طور پر تصور آنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا بھائی، اب ہم رہتے بھی تو اس زمانے میں ہے نا کہ جہاں پر اب دیکھیں نا، اب سمر آنے والا ہے، تو خواتین جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند فرمائے، وہ آدھے لباس سے بھی کم میں گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے نا آنکھوں کا پاک ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہماری آنکھیں پاک ہیں۔ یار، اس دنیا میں آنے کے بعد آدمی کا ارادہ ہو یا نہ ہو، آنکھیں ادھر ادھر گھوم ہی جاتی ہیں۔ صحیح بات، بالکل صحیح۔ میں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ہم گئے ہوئے تھے ایریزونا، تو وہاں ہم ایک مال میں گئے، تو میں 2nd فلور پر کھڑا ہوا تھا، نعیم شاہ جو ہے نیچے سے گزر رہے تھے۔ میں نے نعیم بھائی کو آواز دی، نعیم بھائی، نعیم بھائی نے میری طرف دیکھا، تو نعیم بھائی نے جب میری طرف دیکھا تو مجھے نعیم بھائی کی آنکھوں میں مختلف عورتوں کی تصویریں نظر آ رہی۔ تو میں نے مذاقاً کہا کہ یار عورتوں کو چھیڑ رہے ہو نعیم بھائی اس عمر میں؟
تو ان کو اس وقت تو نہیں بتایا میں نے کیا دیکھا، لیکن اب پتہ چل رہا ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں دیکھ رہا تھا. اچھا اس کا مطلب پھر مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ارادہ نہ بھی ہو، آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں نا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی آنکھیں کھول کے بیٹھا ہوتا ہے اور گہری سوچ میں ہوتا ہے، لوگ سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں، بعد میں اس سے پوچھو کہ کون کون گزرا ہے، پتہ نہیں یار مجھے، کیونکہ اس کا دھیان کہیں اور ہے. لیکن آنکھوں کے سامنے سے جو گزرا ہے وہ تو اسکین ہو گیا نا. بلا ارادہ وہ عورتوں کی تصویریں ان کی آنکھوں میں چلی گئیں، بلا ارادہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی آپ ارادہ کر کے ہی کریں گے تو آپ کی آنکھیں ناپاک ہوں گی، بغیر ارادے کے بھی وہ آنکھیں ناپاک ہوتی. اچھا اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے اوپر بھی یہ لاگو ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو جو ہے قابو میں رکھیں. مرد بھی اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھیں اور عورتیں بھی اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھیں. اچھا ایک دفعہ کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، آپ کے گھر میں ایک نابینا شخص آ گیا. اب جب وہ نابینا شخص جب آیا تو جو بی بی عائشہ تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو وہ کوئی چادر لیے بغیر اس کے نابینا کے سامنے آ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ بھئی چادر اوڑھو. تو وہ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، اس کو تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، اس کو تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نابینا ہے، تو نابینا نہیں ہے، تجھے تو نظر آ رہا ہے. تو دونوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے، جو میں نے بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں، کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے دل میں نیت ہو کہ آپ عورتوں یا مردوں کو تاڑ رہے ہیں. کسی اور نیت سے بھی جو آپ کے سامنے سے چیزیں گزر رہی ہیں، ان کے جو یعنی عکوس ہیں، ان کا جو عکس ہے وہ آپ کی آنکھوں میں چلا جائے گا، آنکھوں کو ناپاک کر دے گا. تو آپ نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. اور آنکھوں کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم بھلے ہمارے دل پر اسم ذات اللہ نقش ہو گیا ہو، پھر بھی ہم لفظ اللہ کو دیکھتے رہیں 2 منٹ کے لیے صبح، 2 منٹ کے لیے شام. سمجھ گئے؟ لفظ اللہ نظر نہیں آ رہا، مرشد کا تصور کر لیں، سرکار کا تصور کر لیں، یہ چیزیں. اچھا اب اگر کوئی یہ کہے گا کہ بھئی کیا قرآن شریف پڑھ لیں اس سے نظریں پاک ہو جائیں گی؟ وہ قرآن نہیں ہے نا، وہ سیاہی سے لکھے ہوئے الفاظ ہیں. اگر قرآن مجید کے لفظوں کو دیکھ کر نظریں پاک ہوتی ہیں تو مولوی جو ہے لونڈے باز نہ ہوتے. TV, the place to connect with God.